السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا گناہ گاروں سے پیار بھرا خطاب کے عنوان پر آج ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ مذکورہ عنوان پر گزشتہ گفتگو میں ہم نے آیت قرآنیہ سورہ زمر 53 کے معنی اور مفہوم پر گفتگو کی کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے گناہ گار بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت و مغفرت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ میں اللہ تو ہوں ہی معاف کرنے والا مہربان۔ زیر عنوان آیت قرآنیہ کا آغاز لفظ کل سے کیا کہ اے محبوب آپ فرما دیں، بلا شبہ قرآن کا ہر لفظ لفظ ہدایت ہے۔ تو پھر سوال بنتا ہے کہ ہم اس لفظ کل سے سرسری کیوں گزر جاتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اے حبیب تم فرما دو، حالانکہ سارے کا سارا قرآن تو اللہ کے حبیب کی زبان اقدس سے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ پھر اس بات سے پہلے دوبارہ کل کیسا؟ یہاں لفظ کل سے بطور خاص دو باتیں اپنے بندوں کو اشارتاً سمجھائیں۔ ایک اشارہ بندوں کو یہ دیا کہ میرے کل کہنے میں تمہارے لیے ایک درس ہدایت تو یہ ہے کہ دیکھو میں قادر مطلق ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، مگر تم تک اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ اپنے حبیب کو بنا رہا ہوں۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ جب میں قادر مطلق ہو کر تم سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا تو تم محتاج ہو کر اپنی بات مجھ تک ڈائریکٹ کیسے پہنچا سکتے ہو؟ اس لیے یہاں کل کا استعمال تمہیں مجھ اللہ تک رسائی کا سلیقہ سکھانے اور بارگاہ الوہیت کا ادب سکھانے کے لیے ہے کہ مجھ تک رسائی کا ہر راستہ میرے حبیب کے در سے ہو کر آتا ہے۔ اور اگر شان مصطفیٰ کو امام احمد رضا کے الفاظ میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ بخدا خدا کا ہے یہی در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور کل کہنے کی دوسری وجہ یہاں یہ بھی کہ اگر میں غفور رحیم ہوں تو ساتھ قہار و جبار بھی تو ہوں۔ اپنی شان کریمی پر آؤں تو معافی کا در کھول دوں، اور شان بے نیازی پر آؤں تو عدل سے کام لیتے ہوئے دھتکار بھی سکتا ہوں۔ اس لیے معافی کے طلبگاروں، بتانا مقصود یہ ہے کہ میرے در پر آؤ تو میرے حبیب کے وسیلے سے آؤ، اس لیے کہ رحمت للعالمین کے وسیلے سے آؤ گے تو معافی تو دوں گا، مگر ساتھ اپنے فضل و رحمت سے تمہیں یوں پاک کر دوں گا جیسے تم نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آئیے لفظ کل کی اس تعویل پر مہر قرآن بھی لگاتے چلیں تاکہ عقیدہ پختہ ہو جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر کا میرے حبیب کے در پر آ جانا اور فاستغفروا اللہ، اللہ سے معافی مانگنا۔ یہاں بندوں کے ذہن میں پھر سوال پیدا ہوا کہ مولا ہم بندے بھی تیرے اور معافی کے لیے بارگاہ بھی تیری میں آنا ہے، معافی بھی تجھ سے طلب کرنی ہے، معاف کرنے والا بھی تو ہی ہے، جب سارے معاملات تیرے اور بندے کے درمیان ہیں۔ لہٰذا جب معافی اپنے رب سے مانگنی ہے تو پھر حبیب کے در پر جا کر کیوں، جبکہ تو مالک و خالق تو ہر جگہ موجود ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو شہ رگ سے بھی قریب ہے، اور عجیب دعوت الداع اذا دعان، ہر فریاد کرنے والے کی فریاد سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ پھر در حبیب پر جانے کا حکم کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ مذکورہ آیت قرآنیہ میں ہی اپنے بندوں کو جواباً سمجھایا کہ جب تم میرے حبیب کے در پر آ کر مجھ سے معافی کے طلبگار بنو گے
تو وستغفر لہم الرسول، پھر ساتھ میں میرا حبیب بھی تمہاری سفارش کرے گا، ایسے میں تمہاری دعا رد نہیں ہوگی، بلکہ تم مجھے اپنے حبیب کے صدقے سے لوجد اللہ تواب الرحیما، ضرور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یقینی مغفرت کا طریقہ سمجھا دیا کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر جب اللہ سے معافی کے طلبگار بنو تو وسیلہ مصطفیٰ سے معافی مانگو، اس لیے کہ حبیب خدا کے واسطے سے آؤ گے تو معافی بھی دوں گا اور نبی رحمت کے صدقے اپنے فضل کی بارشیں بھی برسا دوں گا۔ لہٰذا بالفاظ شاعر جب بھی مانگو وسیلہ نبی سے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ حشر میں ہوگا سرکار کے جھنڈے تلے، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، اور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، جس گنہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا۔ وفات رسول کا ایک ایمان فروز واقعہ امام عتبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں روضہ رسول پر بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور اسی قرآنی آیات کا حوالہ دے کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوا اور نبی رؤوف الرحیم سے بھی استغاثہ کیا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کے در سے معافی لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ پھر اس نے عربی کے کچھ اشعار بھی پڑھے، جن میں ایک شعر یہ تھا: نفس الفدا لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم، یعنی میری جان قربان ہو اس قبر پر جس میں آپ جلوہ فرما ہیں، جس میں معافی ہے اور جود و کرم و احسان ہے۔ امام عتبی کہتے ہیں وہ شخص تو استغاثہ کر کے چلا گیا اور میری وہاں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ میں سویا تو میرے مقدر جاگے، آقا خواب میں تشریف لائے اور مجھے حکم دیا، عتبی اٹھو اور اس اعرابی کو ڈھونڈ کر اسے میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو۔ لہذا خلاصتاً ہم کہیں گے کہ اے گناہ گارو، مجرم ہو تو اشکوں سے منہ دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیما، گناہ تو معاف ہوں گے ہی، مگر وسیلہ مصطفیٰ سے آؤ گے تو ساتھ میں اضافی رحمتوں کے نزول سے تمہارا دامن بھر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔